جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا، جب تک میرا نام اس میں رہے گا فرشتے اس کے لیے بخشش کی دعا کرتے رہیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے پیارے اسلام بھائیو، جب بھی کتاب کے اندر کاغذ پر کہیں بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک لکھنے کا شرف پائیں تو اس وقت درود پاک ضرور لکھا کریں۔ بعض لوگ سلعم لکھ دیتے ہیں، صاد لام عین میم، یا چھوٹا سا اوپر سواد ڈال دیتے ہیں، اشارہ کر دیتے ہیں درود پاک کی طرف۔ یاد رکھیے یہ اس طرح کرنا یہ درست نہیں ہے، شرعاً جائز نہیں ہے۔ جب بھی لکھیں پورا درود پاک صلی اللہ علی محمد یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پورا درود پاک لکھیں، اور جب تک یہ درود پاک اس کتاب میں لکھا رہے گا فرشتے اس لکھنے والے کے لیے بخشش کی دعا کرتے رہیں گے۔ تو اپنی کتابوں پر جب بھی اپنے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک لکھنے کا شرف پائیں تو درود پاک ضرور لکھا کریں۔ آج کے بیان کا موضوع ہے نیکیاں چھپائی۔ تیسری صدی ہجری کے ایک بزرگ ہیں حضرت اسماعیل بن نجید نشاپوری رحمت اللہ تعالی علیہ۔ آپ اپنے دور کے بہت بڑے عالم، محدث، زاہد اور صوفی بزرگ تھے۔ آپ حضرت ابو عثمان حیری رحمت اللہ تعالی علیہ کے مرید تھے۔ ایک مرتبہ آپ کے پیر صاحب حضرت ابو عثمان حیری رحمت اللہ علیہ نے اپنے مرید کامل حضرت اسماعیل بن نجید رحمت اللہ علیہ کو راہ خدا میں صدقہ کرنے کا فرمایا۔ حضرت اسماعیل نجید رحمت اللہ علیہ نے فوراً ہی 2000 درہم چاندی کے سکے حاضر خدمت کر دیے۔ شیخ ابو عثمان حیری رحمت اللہ علیہ اپنے مرید کامل کی سخاوت سے بہت خوش ہوئے۔ لوگوں کو اس بات کا پتہ چلا تو انہوں نے بھی خوب تعریف کی اس چیز کی۔ حضرت اسماعیل بن نجید رحمت اللہ تعالی علیہ نے جب دیکھا کہ میرا نیک عمل ظاہر ہو گیا ہے، لوگوں کو پتہ چل چکا ہے، لوگ میری تعریفیں کر رہے ہیں، تو آپ کو دلی صدمہ ہوا۔ ہماری کیفیت یہ ہے کہ پتہ چل جائے نا کہ میں نے نیک کام کیا، دوسروں کو بتاتے ہیں، باقاعدہ دوسروں کے ذریعے بتواتے ہیں تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ اس بندے نے مسجد بنائی، اس نے مدرسہ بنایا، اس نے راہ خدا میں خرچ کیا، اس نے غریب کی مدد کی، اس نے غریب کی شادی نہیں ہو رہی تھی جہیز کے اندر اس نے تعاون کیا۔ پتہ چل جائے، نام لے کر بتایا جاتا ہے، سیلفیاں لے کر چیزیں دی جاتی ہیں۔ ہماری کیفیت یہ ہوتی ہے۔ اللہ والوں کا انداز دیکھیے، اللہ والوں کا انداز دیکھیے۔ جب آپ کو پتہ چلا کہ آپ کی نیکی ظاہر ہو گئی ہے، آپ پریشان ہو گئے، غم زدہ ہو گئے، چنانچہ آپ اپنے پیر صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے اور لوگوں کے سامنے عرض کیا، علی جان میرا مال مجھے واپس لوٹا دیجیے، علی جان میرا مال مجھے واپس لوٹا دیجیے۔ لوگوں نے جب یہ عجیب معاملہ دیکھا تو وہ حضرت اسماعیل بن نجید رحمت اللہ تعالی کو برا بھلا کہنے لگے، کیسا شخص ہے، راہ خدا میں رقم دے کر واپس لے لیے۔ حضرت اسماعیل بن نجید رحمت اللہ تعالی نے لوگوں کی ان باتوں کی کوئی پرواہ نہ کی، رقم لے کر گھر چلے گئے۔ جب رات ہوئی اور حضرت عثمان حیری رحمت اللہ علیہ تنہائی میں تشریف لے گئے، اب مرید کامل حضرت اسماعیل بن نجید رحمت اللہ تعالی علیہ پیر صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے اور وہی 2000 درہم پیش کیا۔ وہی 2000 درہم پیش کر کے عرض کیا، علی جان یہ 2000 درہم ہیں، آپ نے جس دینی ضرورت پر خرچ کرنا چاہیں کریں، جس دینی ضرورت پر خرچ کرنے ہیں کریں، چھپا کر خرچ کر دیجیے، سب کے سامنے زہر نہ فرمائیے، میرا نام کسی پر زہر مت ہونے دیجیے گا۔ حضرت عثمان حیری رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے مرید کامل کی یہ بات سن کر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمایا، اے اسماعیل تیری ہمت کو سلام ہے، اے اسماعیل تیری ہمت کو سلام ہے۔ حالانکہ بندہ کوئی چیز اللہ کی راہ میں دے دے تو دل کے اندر یہ بات بندے کو ابھارتی ہے کہ میری شہرت ہو، لوگوں کو پتہ چلے، میری واہ واہ ہو کہ میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہوں، میں مال دیتا ہوں، میں صدقہ و خیرات کرتا ہوں اور لوگ مجھے سخی کہیں۔ ہر بندے کی یہ خواہش پیدا ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی خواہش سے محفوظ فرمائے۔
ہمیں اولیاء اللہ کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. بنا دے مجھے نیک نیکوں کا صدقہ، گناہوں سے ہر دم بچا یا الہی. میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. دیکھا آپ نے ہمارے بزرگان دین اخلاص کے کیسے خوگر تھے. یہ پاکیزہ لوگ اپنی نیکیاں چھپانے کا کس قدر جذبہ رکھتے تھے. ہماری نیکی ظاہر ہو جائے، لوگ تعریفیں کرنے لگے، واہ واہ ہونے لگے، بھرے مجمع میں اعلان ہو جائے فلاں صاحب نے اتنی رقم رائے خدا میں صدقہ کی ہے، سوشل میڈیا پر وائرل ہو جائے، اخبار میں اشتہار لگ جائے تو ہمیں خوشی ہوتی ہے، ہم پھولے نہیں سماتے. مگر قربان جائیے ان نیک اور پاکیزہ لوگوں کی سوچ پر، ان کی ہمت پر، ان کے اخلاص پر. یہ لوگ خالص اللہ پاک کی رضا کے لیے نیکیاں کیا کرتے ہیں. اول تو نیکی ظاہر ہی نہیں ہونے دیتے، پھر اگر اپنی کوشش کے بغیر کسی وجہ سے نیکی ظاہر ہو جاتی تو انہیں صدمہ ہوتا تھا، دکھ ہوتا تھا. ہماری نیکی ظاہر کیوں ہو گئی؟ یہ لوگوں کی تعریفیں، ہماری واہ، ہماری نیک نامی کہیں ہماری نیکی کا بدلہ نہ بن جائے، اس وجہ سے اپنی نیکی کو چھپاتے تھے. پیارے اسلام بھائی، یہ ہیں اللہ والوں کی شان. اللہ پاک اپنے نیک لوگوں کا صدقہ ہم گنہگاروں کو بھی اخلاص کی دولت عطا فرمائے. اللہ پاک کے کامل ولی قرآن کریم میں جن کے علم اور حکمت کا بیان ہے، قرآن کریم میں ان کے نام کی ایک پوری سورت بھی موجود ہے. یعنی حضرت لقمان حکیم رحمت اللہ علیہ، آپ نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، بیٹا ریاکاری یہ ہے کہ تم نیکی کا بدلہ دنیا ہی میں طلب کرو، حالانکہ نیک لوگ آخرت کے لیے نیکیاں کرتے ہیں. بیٹے نے عرض کیا، ابا جان ریاکاری کا علاج کیا ہے؟ ریاکاری سے دکھاوا، اللہ کی رضا کے علاوہ کسی اور کے لیے کوئی کام کرنا. فرمایا نیکیوں کو چھپانا. بیٹے نے پھر عرض کیا، نیکیوں کو کیسے چھپایا جا سکتا ہے؟ بیٹے کے اس سوال کے جواب میں حضرت لقمان حکیم رحمت اللہ علیہ نے دو باتیں ارشاد فرمائی. پہلی یہ فرمایا، نیکیاں جن کا اظہار ضروری ہے ان میں اخلاص کے ساتھ داخل ہوا کرو. کیسے؟ جیسے فرض نماز ہے، یقیناً یہ بہت بڑی نیکی ہے، مگر یہ نیکی ہم چھپ کر نہیں کر سکتے، کیونکہ فرض نمازیں مسجد با جماعت ادا کرنا واجب ہے. اسی طرح حج عمرہ ہے، اور یہ بھی بہت اعلیٰ نیکیاں ہیں، لیکن ظاہر ہے حج کرنے جائیں گے تو لوگوں کو پتہ چل ہی جائے گا. لہٰذا ایسی تمام نیکیاں جن کا اظہار ضروری ہے، یا جو نیکیاں چھپ کر کی ہی نہیں جا سکتی، ایسی نیکیاں صرف اور صرف اللہ پاک کی رضا کے لیے کی جائے، نیت پر غور کیا جائے. یا جو نیکیاں چھپ کر کی ہی نہیں جا سکتی تو ان کا نیت کے ذریعے، نیت پر غور کر کے صرف خالصاً اللہ کی رضا کے لیے کیے جائیں. اور دوسرے نمبر پر حضرت لقمان حکیم رحمت اللہ تعالی نے فرمایا، وہ نیکیاں جو چھپ کر کی جا سکتی ہیں، جیسے تہجد ہے، نفل نمازیں ہیں، صدقہ و خیرات ہیں، ایسی نیکیاں ہیں، کوشش کرو کہ اللہ کے سوا کسی کو ان کی اطلاع نہ ہونے پائے. ایسی نیکیوں میں کوشش کرو. اگر کوئی ایسی نیکی لوگوں پر ظاہر ہو جائے تو اسے اپنی نیکیوں میں شمار ہی نہ کیا کرو. اگر پتہ چل جائے نا میری فلاں نیکی اور لوگوں کو پتہ چل گیا، اب بزرگ فرماتے اسے شمار ہی نہ کرو. شمار اس کو کرو جو کسی کو پتہ ہی نہ چلے، وہ تیری ہے، کیونکہ وہ اس کا پتہ اللہ کو ہے، اور تو نے دی بھی اللہ کی رضا کے لیے، اور ثواب بھی اللہ ہی عطا فرمائے گا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ ایک شخص ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ پاک کی رضا کے لیے نیک اعمال کرتا ہوں، میں اللہ پاک کی رضا کے لیے نیک اعمال کرتا ہوں، اس میں میری نیت صرف اللہ پاک کی رضا کی ہوتی ہے، مگر جب میری نیکی ظاہر ہو جاتی ہے، لوگوں کو میرے نیک اعمال کا پتہ چل جاتا ہے، میں خوش ہوتا ہوں کہ واہ، میری نیکیوں کی وجہ سے لوگوں میں میرا مقام اور میری عزت بڑھ رہی ہے. اس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی. اللہ جل شانہ نے قرآن مجید فرقان حمید پارہ 16 سورۃ کہف آیت نمبر 110 کے اندر ارشاد فرمایا، تو جو اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہے اسے چاہیے نیک کام کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے.
اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ ہر وہ شخص جو قیامت پر ایمان رکھتا ہے، جسے یقین ہے ایک دن یہ دنیا فنا ہو جائے گی، جس کا ایمان ہے اللہ پاک مخلوق کو دوبارہ زندہ فرمائے گا، قیامت قائم ہوگی، تمام مخلوق کو میدان محشر میں جمع کیا جائے گا، سب اگلے پچھلے اللہ پاک کے حضور حاضر ہوں گے۔ جو جنت کو مانتا ہے، جو جہنم کے عذابات پر یقین رکھتا ہے، جو دل سے اقرار کرتا ہے، روز قیامت اعمال کا حساب لیا جائے گا۔ نیک لوگوں کو اللہ پاک کی رحمت سے جنت میں داخلہ نصیب ہوگا، بدکاروں گناہگاروں جن پر اللہ پاک کا غضب ہوگا وہ جہنم کے دردناک عذاب میں گرفتار ہوں گے۔ جو شخص اس سچے عقیدے پر پختہ ایمان رکھتا ہے، جو روز قیامت شرمندگی سے بچنا چاہتا ہے، جو جنت کا امیدوار اور جہنم سے آزادی کا طلبگار ہے، تو اس کا یہ ایمان اس کی جنت میں جانے کی امید اور خواہش یہ تقاضا کرتی ہے کہ وہ بندہ دو کام کرے، فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، اسے چاہیے کہ نیک کام کرے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ پاک رحمان ہے، اللہ پاک رحیم ہے، اللہ پاک بخشنے والا بہت مہربان ہے، مگر اللہ پاک کی رحمت پر امید کا بہانہ بنا کر گناہوں پر دلیر ہو جانا، نیکیوں سے دل چرا کر رحمت الہی پر امید نہیں، بلکہ یہ ایمان کے تقاضے کی خلاف ورزی ہے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ انسان اپنی اصل میں نہ فرشتہ ہے نہ شیطان، انسان کے اعمال فیصلہ کرتے ہیں یہ جنت کا حقدار ہے، یہ جہنم کا سزاوار ہے۔ اللہ پاک نے قرآن مجید فرقان حمید پارہ 30 سورۃ قاریہ آیت نمبر 6 سے لے کر 11 تک ارشاد فرمایا، وَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ۔ تو بہرحال جس کے ترازو بھاری ہوں گے وہ تو پسندیدہ زندگی میں ہوگا، اور بہرحال جس کے ترازو ہلکے پڑیں گے تو اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہوگا۔ اور تجھے کیا معلوم کہ وہ کیا ہے؟ ایک شعلہ مارتی آگ ہے۔ عیش و عشرت کے لیے انسان نہیں، یاد رکھ تو بنتا ہے مہمان نہیں، غفلت و سستی تجھے شیاء نہیں، بندگی کر تو اگر نادان نہیں، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ اور دوسرے نمبر پر بزرگ فرماتے ہیں وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَتِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ اور تفسیر قرطبی کے اندر بھی بات موجود ہے کہ مفسرین کا اتفاق ہے کہ اس آیت میں شرک سے مراد ریاکاری ہے۔ مطلب یہ کہ جو بندہ آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ نیکیاں تو کرے ہی کرے، عبادت تو کرے ہی کرے، نمازیں بھی پڑھے، روزے بھی رکھے، تلاوت بھی کرے، صدقہ و خیرات بھی کرے، قرآن پاک اور سنت مصطفیٰ کے سائے میں شریعت کے مطابق زندگی بھی گزارے۔ اس کے ساتھ ساتھ آخرت پر ایمان کا یہ بھی تقاضا ہے کہ بندہ ریاکاری سے ہر دم بچتا رہے، نیک کام صرف اور صرف اللہ پاک کی رضا کے لیے کیا جائے۔ اخلاص ایسا عطا کر دو اور خلق بھلا کر دو، بلوا کے شہنشاہ ابرار مدینے میں۔ پیارے اسلام بھائی، اس آیت سے ایک تو یہ بات معلوم ہوئی کہ آخرت میں نجات کے لیے جس طرح نیکیاں کرنا ضروری ہے، اس طرح اپنی نیکیوں کو ریاکاری کی تباہکاری سے بچانا ضروری ہے، دکھاوے سے بچانا ضروری ہے۔ دوسری یہ بات بھی یہاں قابل غور ہے کہ اس آیت میں ریاکاری کے لیے لفظ شرک استعمال کیا گیا ہے۔ اس میں ریاکاری کی سنگینی کی طرف اشارہ ہے۔ ریاکاری ہے تو گناہ، لیکن یہ وہ گناہ ہے جو شرک کے ساتھ مشابہت رکھتا ہے۔ حضرت عبادہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک روز میں صحابی رسول حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ مصلی پر تشریف فرما تھے، روئے جا رہے تھے۔ میں نے عرض کیا علی جان، کس چیز نے آپ کو رلایا ہے؟ کس چیز نے آپ کو رلا دیا ہے؟ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک حدیث پاک نے جو میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ حدیث پاک بیان کرتے ہوئے فرمایا ایک روز
میں امت کے غمخوار مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر نور پر پریشانی کے آثار دیکھے تو عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان یہ پریشانی کے آثار کیوں ہے؟ امت سے محبت فرمانے والے آقا، فکر امت میں غمگین رہنے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک معاملہ ہے جس کا مجھے اپنی امت کے متعلق خوف ہے، ایک معاملہ ہے مجھے اپنی امت کے متعلق خوف ہے۔ حضرت شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا معاملہ ہے؟ فرمایا شرک اور خفیہ خواہش۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کی امت شرک میں مبتلا ہو جائے گی؟ اس پر فرمایا اے شداد میری امت سورج چاند اور پتھروں کی پوجا نہیں کرے گی مگر میری امت اپنے اعمال میں دکھلاوا کرنے لگے گی۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ریاکاری شرک ہے؟ فرمایا ہاں ریاکاری شرک ہے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خفیہ خواہش کیا ہے؟ فرمایا یہ کہ میرا کوئی امتی روزہ رکھے مگر کسی دنیاوی خواہش کی وجہ سے روزہ توڑ دے۔ اور ایک حدیث پاک میں ہے کہ سرکار علیہ السلام نے فرمایا مجھے تمہارے متعلق سب سے زیادہ شرک اصغر کا خوف ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شرک اصغر کیا ہے؟ فرمایا ریاکاری، دکھاوا۔ روز قیامت جب لوگوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا تو ریاکاروں کو کہا جائے گا انہی کے پاس جاؤ جنہیں دنیا میں اپنے اعمال دکھاتے تھے، جن کی رضا کے لیے تم عبادت کرتے تھے، جن کو دکھانے کے لیے صدقہ و خیرات کرتے تھے، جن کو دکھانے کے لیے تم مسجدیں بناتے تھے، جن کو دکھانے کے لیے تم غریبوں کی مدد کرتے تھے، جن کو دکھانے کے لیے دوسروں کی خیر خواہ کرتے تھے، انہی کے پاس جاؤ اور انہی سے اپنا بدلہ لو۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ایک روز ہم بیٹھے دجال کے فتنے کے متعلق باتیں کر رہے تھے۔ دجال کا فتنہ، اتنے میں ایک خوش اخلاق نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دجال سے متعلق باتیں کرتے سنا تو فرمایا کیا میں تمہیں اس چیز کے متعلق نہ بتاؤں جس کا مجھے تمہارے متعلق دجال سے بھی زیادہ خوف ہے؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں؟ ضرور ارشاد فرمائیے۔ اس پر آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شرک خفی یعنی ریاکاری دجال کے فتنے سے بھی زیادہ خطرناک ہے دوسروں کو دکھانے کے لیے عمل کرنا، دوسروں سے داد وصول کرنے کے لیے عمل کرنا۔ ریاکاری کسے کہتے ہیں؟ ہر وہ کام جو شرعاً درست ہو، ہر وہ کام جو شرعاً درست ہو اور اللہ پاک کی رضا کے لیے کیا جائے اسے عبادت کہتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ اسی کام کو اللہ پاک کی رضا کے علاوہ کسی اور کے ارادے سے کرے تو یہ ریاکاری ہے۔ مثلا نماز پڑھنا عبادت ہے، اگر کوئی نماز پڑھتا ہے مگر اللہ پاک کی رضا کے لیے نہیں پڑھتا، لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھتا ہے، ایسا شخص ریاکار کہلائے گا، دکھاوے کی عبادت کرنے والا۔ ریاکاری کی دو بنیادی صورتیں ہوتی ہیں۔ پہلی یہ کہ ایک صورت تو یہ کہ بندہ دکھاوے ہی کے لیے نیک کام کرے، وہ نماز پڑھتا ہے تاکہ اسے نمازی کہا جائے، روزہ رکھتا ہے تاکہ اسے روزہ دار کہلائے، صدقہ و خیرات کرتا ہے تاکہ سخی کہلائے۔ یعنی بندہ نیکی کرنے سے پہلے یا نیکی کرنے کے دوران ریاکاری کا شکار ہو، یہ ریاکاری کی پہلی صورت ہے۔ اور دوسری صورت یہ ہے اسی طرح ریاکاری کی ایک دوسری صورت کہ وہ یہ کہ بندہ نیکی کا کام دکھاوے کے لیے نہ کرے بلکہ اخلاص کے ساتھ خالص اللہ کی رضا کے لیے نیکی کرے، لیکن نیکی کر لینے کے بعد زندگی میں کسی وقت کسی بھی دنیاوی مقصد کے لیے، مثلا اپنی واہ کے لیے، عزت و مرتبے کے لیے، اپنے اس اخلاص والے عمل کے اظہار، اس اخلاص والے عمل کا اظہار کر دے تو یوں اپنی اخلاص والی نیکیوں کا اظہار کر دینا بھی ریاکاری ہی میں شامل ہے، ریاکاری کے اندر شامل ہے۔ حجت الاسلام امام محمد بن محمد غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس طرح عمل کو زہر کر دینے سے عمل برباد ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک نیکی کی حفاظت کرنا نیکی کرنے سے زیادہ مشکل ہے۔ نیکی کرنا آسان ہے، اس کو بچانا مشکل ہے۔
بے شک آدمی نیکی کرتا ہے تو اس کے لیے تنہائی میں کی گئی ایک نیکی اور ساتھ میں 70 گنا اضافہ لکھ دیا جاتا ہے. پھر شیطان اس کے ساتھ لگا رہتا ہے یہاں تک کہ بندہ لوگوں کے سامنے اپنی نیکی کا اظہار کر دیتا ہے. چنانچہ 70 گنا اضافہ جو اس کے اعمال نامے میں لکھا گیا تھا وہ مٹا دیا جاتا ہے. پھر شیطان اس بندے کے ساتھ لگا رہتا ہے یہاں تک کہ بندہ دوسری مرتبہ اپنی نیکی کا اظہار کر دیتا ہے. بندے کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کی نیکی کا ذکر کیا جائے, نیک کام پر اس کی تعریف کی جائے, بس اس کا یہ عمل مٹا دیا جاتا ہے. اس کی جگہ ریاکاری کا گناہ لکھ دیا جاتا ہے جس کے لیے وہ راتوں کو اٹھ کے نیکی کی تھی. بندے کو چاہیے کہ اللہ پاک سے ڈرے, اپنے دین کی حفاظت کرے. بے شک ریاکاری شرک. اللہ عیش کا نصور غور فرمائیے, خام خواہ اپنی نیکیوں کا اظہار کر کے ریاکاری کا شکار ہونے والے کتنے نقصان میں ہیں. نیکی کرنا کوئی آسان کام تھوڑی ہے. ایک نیکی کرنے کے لیے انسان بیک وقت 2 دشمنوں سے جنگ کرتا ہے, ایک نفس امارہ اور دوسرا شیطان. جیب میں پیسہ ہے, نکالنے کو دل نہیں کرتا, دل مطمئن نہیں ہوتا, بڑی مشکل سے نکالا ہے. اور دوسرا شیطان, بتا دے 1 لاکھ روپے خرچ کیے ہیں, بتا دے 5 دیگیں چڑھائی ہے, بتا دے مسجد میں اتنا کام کرا دیا ہے, بتا دے. ادھر سے شیطان, ادھر سے نفس ہمارا, 2 کا مقابلہ کر کے پھر بنا نیکی کرتا ہے اور پھر ریاکاری دکھاوا کر کے کیوں ضائع کر رہے ہیں. یہ دونوں انتہائی خطرناک دشمن, نفس ہمارا اور شیطان, یہ ہر وقت نیکیوں سے روکتے رہتے ہیں. انسان ان دونوں کی مخالفت کر کے نیکی کرتا ہے. پھر نیکی کرنے کے لیے محنت ہوتی ہے, وقت لگتا ہے, پیسہ بھی خرچ ہوتا ہے. مثلا تہجد پڑھنے کے لیے میٹھی نیند کی قربانی دینی پڑتی ہے. سردیوں میں کبھی ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا پڑتا ہے. نماز پڑھنے کے لیے کاروبار چھوڑنا پڑتا ہے, کام کاج چھوڑنے پڑتے ہیں. بعض دفعہ آدمی نماز پڑھنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے, بچے حسرت بھرے نگاہ سے دیکھ رہے ہوتے ہیں, مگر والد ان کی پرواہ کیے بغیر مسجد کی طرف بڑھ جاتا ہے. روزہ رکھنے کے لیے دن بھر بھوک پیاس برداشت کرنی پڑتی ہے. حج کرنے کے لیے, عمرہ کرنے کے لیے لاکھ روپے خرچ ہوتے ہیں, سفر کی مشقت اٹھانی پڑتی ہے. پھر یہ نیکیاں اخلاص کے ساتھ کی جائیں تو ان کی جزا کیا ہے؟ جنت کی ہمیشہ رہنے والی نعمتیں, اللہ پاک کا دیدار, جس سے بڑھ کر کوئی نعمت ہی نہیں ہے. نیکی اتنی قیمتی ہوتی ہے, بندہ اگر بندہ تھوڑی دیر کی عارضی لذت کے لیے, اپنی تعریف کے لیے, محض واہ واہ کے لیے اتنی قیمتی نیکی ضائع کر دے تو سوچیے وہ کتنے نقصان میں ہے. مگر افسوس لوگ خیال نہیں کرتے. یقین مانیے حالات بہت نازک ہیں. آج کل نیکی کرنے کا جذبہ کم سے کم ہوتا جا رہا ہے, مگر نیکیوں کے اظہار کی رغبت بڑھتی جا رہی ہے. نفس ہمارا بہت سرکش ہے, تعریف کا بہت دلدادہ ہے. شیطان انتہائی چلاک ہے. اول تو نیکیاں کرنے ہی نہیں دیتا. اگر قسمت سے کوئی نیکی کا کام کر ہی لے تو گویا ہاتھ دھو کر پیچھے پڑ جاتا ہے. جب تک نیکی کا اظہار کر کے ریاکاری کا شکار نہ ہو جائے تب تک پیچھا نہیں چھوڑتا. ہم ایسے نادان نفس و شیطان کی باتوں میں آ کر محنت سے کی ہوئی نیکیاں برباد کر کے رکھ دیتے ہیں. بعض دفعہ لوگ ایک جملہ بول کر سال کی عبادت ضائع کر دیتے ہیں. ایک جملہ بول کر. ایک مرتبہ حضرت سفیان ثوری علیہ رحمہ کسی شخص کے ہاں دعوت پر تشریف لے گئے. میزبان خادم سے کہا, ان برتنوں میں کھانا لاؤ جو میں دوسری مرتبہ سفر حج میں لایا ہوں. حضرت سفیان ثوری علیہ رحمہ نے فرمایا, اے مسکین, تو نے ایک جملے میں اپنے 2 حج ضائع کر دیے. نفس بدکار نے دل پر یہ قیامت توڑی. عمل نیک کیا بھی تو چھپانے نہ دیا. عیش کا غور فرمائیے, کیسی نقصان کی بات ہے. ایک شخص جس نے محنت کی, مشقت اٹھائی, نیک اعمال کیے, مگر افسوس شیطان کی باتوں میں آ کر اپنی نیکیوں کا اظہار کر کے نیک اعمال ضائع کر بیٹھا. نیکیوں کا اظہار کر کے ریاکاری کا شکار ہونے والے کا محض عمل بیکار کر دیا جاتا. تب بھی صرف اتنا ہوتا کہ گویا اس نے نیکی کی نہیں. لیکن بات ایسی نہیں ہے, بلکہ ریاکار تو وہ خطا کار ہے, دکھاوے کی عبادت کرنے والا وہ خطا کار ہے, لوگوں کو راضی کرنے کے لیے, لوگوں کو دکھانے کے لیے نیک اعمال کرنے والا وہ خطا کار ہے جو کرتا نیکی ہے مگر نیکیوں کے اظہار کے سبب گناہگار لکھ دیا جاتا ہے. دکھاوے کے لیے نیکی کرنا یا نیکی کا اظہار کر کے ریاکاری کا شکار ہو جانا کس قدر خطرناک ہے, یہ بات سمجھانے کے لیے قرآن کریم نے ایک عبرتناک مثال بیان فرمائی ہے. چنانچہ پارہ 3 سورۃ بقرہ آیت نمبر
266 में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है तर्जुमे कंजुल इरफान, क्या तुम में कोई ये पसंद करेगा कि उसके पास खजूर और अंगूरों का एक बाग हो जिसके नीचे नदियां बहती हो, उसके लिए इसमें हर किस्म के फल हो, उसे बुढ़ापा आ जाए, हाल ये हो कि उसके कमजोर और नातवान बच्चे हो, फिर उस पर एक बगोला आए जिसमें आग हो तो सारा बाग जल जाए। अल्लाह तुमसे इसी तरह अपनी आयतें खोल कर बयान करता है ताकि तुम गौर कर लो, ताकि तुम गौर और फिक्र करो। ये एक मिसाल है। हम में से हर एक इस मिसाल को सामने रखकर जरा आंखें बंद करके अपने मुतालिक जरा तस्वर बांधे। मसलन हम तस्वर करें कि हम बूढ़े हो चुके हैं, अब बाजू में पहले जैसी ताकत नहीं रही, अब ज्यादा मेहनत वाला काम नहीं किया जाता। इस हालत में छोटे छोटे बच्चे भी हैं, वो कमा नहीं सकते, मेहनत मजदूरी नहीं कर सकते। इन बच्चों की परवरिश का वह सहारा हम ही हैं। हमारी एक दुकान है, उसी से आमदन होती है, सारे अखराजात उसी से चलते हैं। कमाई का और कोई जरिया नहीं है। सेलमैन आते हैं, माल दे जाते हैं, हम आराम से बैठे माल फरोख्त कर देते हैं, निजाम जिंदगी चल रहा है। अचानक एक रात उस आग में, उस दुकान में आग लगती है, सारा सामान जलकर राख हो जाता है। जीने का एक ही सहारा था, वो भी ना रहा। अब इस हालत में कैसा सदमा पहुंचेगा, कैसी सख्त तकलीफ होगी। रह रह कर नन्हे बच्चों का ख्याल आएगा, रह रह कर तकलीफ होगी, सीने में गम का समुद्र उमड़ आएगा, आंसू निकलेंगे, गम का कैसे पहाड़ टूटेगा। अब इसी तस्वुर को जरा आखिरत की तरफ मोड़ दीजिए। हमने इस दुनिया में कई साल गुजारे, सारी जिंदगी नमाजें पढ़ते रहे, रोजे रखते रहे, सदका खैरात करते रहे, इशा को चाश्त रवाबीन के पाबंद रहे, तहज्जुद भी कभी न छोड़ी, नफिल हज भी किए, उम्रे भी किए, नेकियों पर नेकियां करते चले गए। अपने तौर पर हम बहुत नेक थे, अमाल नामा नेकियों से भरा हुआ समझ रहे थे। अचानक मौत का फरिश्ता आया, रूह कब्ज कर ली गई, कोहराम मच गया। कितना नेक आदमी था, दुनिया से चल बसा, हर आंख नम है, आहें बुलंद हो रही हैं। आखिर हमें कफन पहना दिया गया, नमाज जनाजा अदा कर दी गई। फिर हमें अंधेरी कब्र में उतार कर, तनाज छोड़कर, लोग गमगीन दिल के साथ तारीफें करते हुए, हमारी नेकियों पर वाह वाह करते हुए घरों को चले गए। अब हम हैं और हमारे आमाल हैं। अब इस तन्हाई में, वहशत के आलम में, कब्र के अंधेरे में पता चले हमारी वो सारी नेकियां तो रियाकारी की वजह से बर्बाद हो गई। वो लंबी लंबी नमाजें, तहज्जुद, अवाबीन, इशा को शाह, वो गर्मियों के रोजे, दिन भर की भूख प्यास, लाखों के खर्च करके जो हज किए थे, उम्रे किए थे, अपने खून पसीने की कमाई जो गरीबों में बांट की थी, मस्जिद की तामीर में हिस्सा डाला था, दीनी मदरसे पर खर्च किया था, जिंदगी भर मेहनत करके, मुशक्कत उठाकर एक एक करके नेकियां जमा की थी। उम्मीद थी, भरोसा था ये नेकियां कब्र में काम आएंगी, अज़ाबे कब्र से बचाएंगी, सख्त अंधेरी रात को रोशन फरमाएंगी। मगर अफसोस, सद करोड़ अफसोस, अब कब्र में पहुंचे तो मालूम हुआ इन नेकियों का इजहार करके रियाकारी का शिकार होकर सारी मेहनत बर्बाद कर ली। अब अमाल नामे में तो कोई नेकी नहीं है, रियाकारी ही रियाकारी है। सद करोड़, अल्लाह बचाए, अल्लाह बचाए। अगर ऐसा हो गया तो कब्र की इस तन्हाई में, इस वहशत में हम क्या हमारे साथ क्या गुजरेगी, कैसा गम का पहाड़ टूटेगा, कैसी हसरत होगी। लिहाजा अपने हर अमल से पहले गौर कर लिया करें कि ये अमल मैं किस लिए कर रहा हूं, अल्लाह की रजा के लिए कर रहा हूं, तो फिर तो करें। अगर अल्लाह की रजा शामिल नहीं है तो फिर अल्लाह की रजा को शामिल कर रहे हैं, छोड़ना नहीं है नेक अमल। रियाकारी के खौफ से, दिखावे के खौफ से अल्लाह की इबादत नहीं छोड़नी, इबादत करनी है, अपनी नीयत को दुरुस्त कर लेना है। जो काम अल्लाह की रजा के लिए किया जाता है वो इबादत, उस पर सवाब। अगर दिखावे की नीयत थी, फौरन नीयत तब्दील करें, सोचना है, जहन में जोर देना है कि यार ये काम मैं बंदे की किसी को दिखाने के लिए कर रहा था, वाह के लिए कर रहा था, अब नहीं, या अल्लाह अब तेरी रजा के लिए करूंगा। अब इस काम को करें, ये इंशाअल्लाह आपका इखलास वाला अमल कहलाएगा। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। दावत इस्लामी का हफ्तावार सुन्नत भरा इज्तिमा हर जुमेरात को मगरिब से इशा इसी फैज़ान मदीना में होता है।
اور ہر جمعرات کو مختلف موضوعات پر بیانات کا سلسلہ ہوتا ہے. آپ کے ذہن میں سے یہ بات آ سکتی ہے کہ یہ ریکارڈنگ، یہ سلسلہ کیا ہے؟ یوٹیوب پر ہمارا ایک چینل ہے جس میں یہ بیانات، ہر جمعے کا بیان اپلوڈ ہوتا ہے، محافل کے بیانات بھی اپلوڈ ہوتے ہیں. اللہ کی رضا کے لیے، ثواب کمانے کے لیے، نیکی کی دعوت کو عام کرنے کے لیے. الحمدللہ کوئی پیسے نہیں لیے جاتے یوٹیوب سے، ہم کو پیسے لیتے ہوں، صرف اللہ کی رضا کے لیے، ثواب کمانے کے لیے، نیکی کی دعوت کو عام کرنے کے لیے. یوٹیوب کیسر مدنی شاہ سلطان کے نام کا ایک چینل ہے، اس پر سارے بیانات موجود ہیں. ہر جمعے کا بیان اس کے اندر ریکارڈڈ موجود